تین لوگ ایسے ہیں جن کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے دوستو، قربانی کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی بھی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت یعنی کہ جانور کو ذبح کرتے وقت خون کی بوند جب زمین پر گرتی ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے صحابہ، یہ قربانی تمہارے باپ، تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ملے گا؟ یعنی کہ قربانی کرنے پر ہمیں نیکیاں کتنی ملے گی؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کی ہر ایک بال کے بدلے تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کے لیے جتنا بڑا تمہارا جانور ہوگا، جتنے بڑے جانور پر جتنے زیادہ بال ہوں گے، پھر حساب و کتاب تم خود ہی لگا لینا، ہر ایک بال کے بدلے تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے روز اللہ کے پیارے نبی نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے پیاری بیٹی فاطمہ، اٹھو اور قربانی کے جانور کے پاس رہو۔ آپ کے نام کا جو جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، اپنے گھر میں اس جانور کے بالکل قریب رہو۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی وجہ پوچھی کہ ابا حضور، اس میں کون سی حکمت چھپی ہوئی ہے؟ میں کیوں قربانی کے جانور کے پاس رہوں؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ بیٹی، وہ اس لیے کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ پاک تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ قربانی کرنے سے ہزاروں نہیں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اس لیے خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ تو آئیے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ تین لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ وہ تین بدقسمت لوگ کون سے ہیں جن کی نہ ہی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور نہ ہی ان کا حج قبول ہوگا۔ وہ تین بدبخت لوگ کون سے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ پہلا نمبر پر ہے دکھاوے کی قربانی کرنے والا۔ دوستو، پہلا شخص ہے دکھاوے کی قربانی کرنے والا، یعنی جو شخص صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی نہیں کرتا، تو پھر ایسے شخص کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، جو یہ آپ قربانیاں کرتے ہیں، جو جانوروں کو ذبح کر کے اللہ کی راہ میں قربان دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں نہ ہی آپ کی قربانی کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی قربانی کا گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ تو صرف آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ تو صرف آپ کا تقوی دیکھتا ہے کہ آپ نے قربانی کس نیت کے ساتھ کی ہے، قربانی کرنے کے پیچھے آپ کا کیا ارادہ ہے، یعنی کہ آپ قربانی لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا گوشت کھانے کی نیت سے کر رہے ہیں یا پھر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ مگر آج کل تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر پڑوس میں قربانی کا ایک بکرا 10,000 کا آیا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہے، پھر ہم تو اس سے زیادہ پیسے والے ہیں، اس لیے ہم تو 30,000 کا بکرا لے کر آئیں گے، لیکن صرف اس لیے تاکہ محلے والے یہ کہیں کہ ماشاء اللہ کتنا مہنگا بکرا لائے ہو۔ اگر کوئی پڑوس والا ایک بکرا لے کر آیا ہے تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو پیسے والے ہیں، ہم 3 بکرے لے کر آئیں گے، پھر قربانی کے جانوروں کو باہر لے جا کر گھما رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنے کا لائے ہو، تو وہ بڑے تکبر میں کہتا ہے کہ پورے 50,000 روپے کا لے کر آئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، عبادت کی روح کیا ہے؟ تقوی۔ بیکار ہے ایسی قربانی، کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی دکھاوے کی قربانی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، ایسی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جو تم میرے لیے قربانیاں کر رہے ہو تو اس کا نہ ہی میرے پاس میں گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے تو صرف تمہارا تقوی۔ اللہ صرف تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے، اس لیے قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، کسی دکھاوے کے لیے نہ کریں۔
नंबर 2, हराम के पैसों की कुर्बानी। दोस्तों, दूसरा वो शख्स है जो हराम के पैसों से जानवर खरीद कर यानी कि हराम के पैसों से बकरा खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बानी करता है। तो ऐसे शख्स की भी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, क्योंकि हराम काम और हराम माल अल्लाह को बहुत ज्यादा नापसंद है, इसलिए कि हराम पर हर वक्त शैतान थूकता रहता है। इसलिए दोस्तों, हराम माल अपने औलाद को भी मत खिलाना, हराम का एक लुकमा भी अपनी औलाद को मत खिलाना। हराम तुम्हारी औलाद की आंखों से हया को छीन लेगा, हराम तुम्हारी औलाद को बेहया बना देगा। और यही नहीं, बकरा ईद के मौके पर हराम के पैसों से कोई जानवर खरीद कर कुर्बानी भी मत करना, क्योंकि ऐसी कुर्बानी का कुछ भी फायदा ना होगा, कोई भी सवाब नहीं मिलेगा। ऐसी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। और नंबर 3, शिर्क करने वाला। दोस्तों, तीसरा शख्स है शिर्क करने वाला। याद रखें, शिर्क करने वाले की कुर्बानी भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। और यही नहीं, शिर्क करने वाले का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा, ना ही नमाज, ना ही हज, और ना ही उसकी कोई कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शिर्क क्या है, तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के साथ में किसी और को शरीक ठहराना ही शिर्क कहलाता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह का बारगाह छोड़कर किसी और को खुदा मानना, जाकर भीख मांगना, उससे अपने मुश्किलात का हल मांगना, ये शिर्क कहलाता है। मतलब कि अल्लाह के सिवाय किसी और की इबादत करना शिर्क कहलाता है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सहाबा, शिर्क से बचना, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर दिए जाएं, फिर भी शिर्क मत करना। शिर्क करोगे तो याद रखना, तुम्हारा कोई भी अमल रब की बारगाह में कबूल नहीं होगा। ए सहाबा, क्या आपको पता है कि जब कोई इंसान जिना करता है तो उस वक्त अल्लाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अल्लाह जानी इंसान पर गजबनाक हो जाता है। लेकिन जब कोई इंसान शिर्क करता है तो ये वो बदकिस्मत इंसान होता है जिस पर अल्लाह जानी इंसान से भी ज्यादा गजबनाक होता है। मतलब कि शिर्क करने वाले पर अल्लाह बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। इसलिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भूल कर भी कभी शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ में किसी और को शरीक मत ठहराना। और मेरे दोस्तों, इन 3 लोगों के अलावा गुनहगार हो, शियाकार हो या बदकार हो, मुसलमान हो और कलमा पढ़ने वाला हो, और अगर वो कुर्बानी करता हो तो हर एक इंसान की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। लेकिन इन 3 लोगों की कुर्बानी उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक कि ये लोग सच्चे दिल से और अल्लाह से पक्की तौबा न कर लेते हों। असल में कुर्बानी की हकीकत तो ये थी कि आशिक खुद अपनी जान को अल्लाह के हुजूर पेश कर दे, लेकिन अल्लाह को ये गवारा हरगिज ना हुआ। इसलिए अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि अपने जानवरों की कुर्बानियां करो, यानी कि अपने प्यारे जानवरों को ज़िबाह करो। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए।